میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معزز مہمان خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی حامد کمال بخشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ صدر نظام کمیٹی الحاج ناصر حسین چودھری صاحب اور پروفیسر محمد منین صاحب جمعی جتنے بھی حضرات تشریف لائے میں ان کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت کی اشعار کے ساتھ قبلہ کو ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ ہے کلام الہی میں شمس جہاں تیرے چہرے نظر فضا کی قسم قسم شب شار میں راز کیا تھا کہ حبیب کی زلفے توبہ کی قسم تیرے دل کو حق نے عظیم کہا تیری دل کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شرا تیرے گانے کے حسن و ادا کی قسم یہی کہتی ہے باغ جلا یہ رضا کی طرح کوئی سہرے پیا نہیں ہند میں واسطے شاہ خدا مجھے شوقی تباہ رضا کی قسم۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے ادب کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل مفتی کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی حامد کمال بخشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ بلائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، مل کے شامل ہو جائیں گے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ
سے محفوظ اس کا در بدر رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اصل اور ساتھی فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن عشری تکی نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد احمد مصطفیٰ جناب سیدنا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں اپنی عقیدتوں کے محبتوں کے ارمغان کر لینے کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما عظیم الخار عظیم احتشام جمیع علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، قرۂ کرام، بالخصوص علامہ حامد رضا چشتی صاحب، حضرت علامہ حامد رضا صاحب. اور سچی بات یہ ہے، یہ کوئی تفنن دبا کے لیے نہیں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے ان حضرات کے نام نہیں آئے، لیکن میرا بڑا دل ہے کہ میں ان کے نام ہوں، لیکن میرا ایمان ہے یہ علماء جس کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ ان کے ناموں کو جاننے ہوتا ہے. بے شک. اور بالخصوص سواری مرکزی میلاد کمیٹی سواری کے صدر گرامی الحاج قاسم حسین چودھری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما جناب چودھری فضل حسین صاحب، اور تشریف لائے انتہائی عزت کے لائق حاجی اورنگزیب صاحب کلیات سے میزبان مکرم حاجی امجد صاحب. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری آج اس محفل کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے. چند باتیں عرض کروں گا، توجہ کیجیے گا. مجھے صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے حکم فرمایا، میں اور یہ تھوڑی دیر قبل بھی ایک پروگرام میں تھے، مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ موضوع اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے، آپ اخلاق پر چند باتیں کریں. تو میں اسی موضوع کو آگے بڑھا کر چند باتیں عرض کروں گا، توجہ کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمانے کے بعد فردن ہر ایک نبی کو انسان کی ہدایت اور انسان کی بہتری کا سامان دے کر کائنات گہتی کی طرف ارسال فرمایا. 1,24,000 انبیاء کم و بیش زمین پر آئے. سب سے آخر میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے انسان کی ہدایت کا ایک جامع نظام دے کر کائنات گہتی کی طرف ارسال فرمایا. وہ نظام کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان کی یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے، مرنے کے بعد دوسری دنیا بھی سنور جاتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام محامد، وہ تمام محاسن، وہ تمام سوری اور معنوی خوبیاں کہ جن کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری خوبیاں اللہ نے ذات پاک محمد عربی میں جمع کر دی ہیں، تاکہ حضور کی امت ان خوبیوں کو اپنے نبی کی ذات کے اندر دیکھے، دیکھ کر پھر انہیں اپنانے کی کوشش کرے۔ اب جتنی بھی خوبیاں ذات مصطفیٰ کے اندر خدا نے رکھی ہیں، چاہے وہ سوری ہیں چاہے مانوی ہیں، انہیں کہتے ہیں اخلاق مصطفیٰ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اخلاق مصطفیٰ۔ آج اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند باتیں عرض کرنے کے بعد میں نے اور آپ نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے بعد ہم کلمات مصطفیٰ کو بھی اپنا رہے ہیں کہ نہیں اپنا رہے؟ کیا فقط ذات مصطفیٰ کے ساتھ محبت کافی ہے یا تعلیم مصطفیٰ کے ساتھ بھی محبت کرنا ضروری ہے؟ کیا فقط ذات پاک محمد عربی کا دامن تھام لینا ہی کافی ہے یا تعلیم مصطفیٰ کا دامن تھامنا یہ بھی ضروری ہے؟ آج اس مختصر اپنی گفتگو میں فقط یہی چند چیزیں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، اگر آپ کا اخلاق اعلیٰ نہ ہوتا، اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ کی زبان سے اچھی باتوں اور اچھے اخلاق کے چشمے نہ پھوٹتے تو میرے سونے محبوب لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کا جمع غفیر ہر وقت آپ کے آگے پیچھے جمع رہتا ہے، یہ جو صحابہ آپ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ وقت آپ کی مجلس میں سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ کا یہ اخلاق نہ ہوتا تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، آپ کے گرد و نواح صحابہ کا ان اشاعت کا یہ جمع غفیر نہ ہوتا، بلکہ سارے صحابہ آگے پیچھے چلے جاتے۔ فرمایا محبوب آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ صحابہ جب گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے گھر میں معافی پہ آپ کی طرف تڑپتے ہیں، بھڑکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کون سا وقت ہو دوبارہ اٹھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ سنیا یہ تو تمہارا اخلاق ہے، اگر آپ کا اخلاق اعلیٰ نہ ہوتا تو یہ صحابہ آپ کی بارگاہ میں یوں ہر وقت جمع ہو کر نہ بیٹھتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ مدرسے کے طلباء ہیں، یہ گرامر کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت، یہ انما حرف حصر ہوتا ہے، حضور اپنی ارسال کا اور آقا علیہ السلام اپنی بعثت کا مقصد اسے حصر کے لفظ میں مقید فرما رہے ہیں۔ فرمایا انما، بلا شک و شبہ مجھے فقط اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے جمیع تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے ہدف کو بیان کر رہے ہیں، گویا اخلاق کے تقاضوں کی تکمیل حضور کی رسالت اور بعثت کا مقصد اور ہدف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں دین اسلام کی تکمیل کروں، آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ دین کا سارا نظام اپنی امت کے حوالے کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں؟
جب کوئی انسان اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنی شخصیت کی سب سے اعلیٰ شے پیش کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں نظام نماز کو مکمل کروں، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا میں نظام زکوٰۃ کو مکمل کروں، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا میں نظام روزہ کو فروغ دوں، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا نظام حج کو مضبوط کروں۔ فرمایا کملی والے کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں زمین میں آ کر تمہارے اخلاق کو مکمل کر سکوں، تمہارے اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ اب اخلاق کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ ہمارے ہاں شومیہ قسمت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق فقط گفتگو کرنے کا نام ہے۔ آپ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کر لیں تو یہ فقط اخلاق ہے، لیکن اخلاق کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر فعل اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ میں آگے چل کر اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ آقا نے فرمایا بلا شک و شبہ مجھے کائنات میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے تقاضوں کی تعمیر کر سکوں۔ یہاں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے عبادات کے نظام کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ابو زہرا یہ میرے مرشد گرامی حضور ضیاء محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ فرماتے وجہ اس کی یہ ہے، مختلف توجیہات، ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے آپ جس بھی عبادت کو دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی عبادت ہے، آپ جس بھی عبادت کو دیکھیں گے ہر عبادت کی بنیاد میں آپ اخلاق کو ایک مقصد کے طور پر پائیں گے۔ ہر عبادت کا بنیادی مقصد آپ کے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز اللہ نے مجھ پر آپ پر فرض کی، جن پہ فرض ہے ذرا بولو تو صحیح، سب پہ فرض ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے 5 وقت پڑھ بھی لیا۔ اللہ نے نماز فرض کی 5 وقت کی، لیکن فرضیت نماز کا فلسفہ مقصد کیا؟ میرے اور آپ کے اخلاق کو بہتر بنانا۔ اللہ نے نماز فرض کی، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز اسے برے کاموں سے نہ روکے، نماز بھی پڑھے برے کام بھی کرے، بے حیائی کے کام بھی کرے اور عریانی فحاشی کے کام بھی کرے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، پھر اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز کو نماز کہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ نماز کی فرضیت کا مقصد یہ ہے انسان برے کام سے رک جائے، تو جس کی نماز اسے برے کام سے نہ روک سکے اس کی نماز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نماز کی فرضیت کیوں ہوئی کہ نماز مجھے اور آپ کو برے کاموں سے روکے، برے کاموں سے رک جانا یہ اخلاق ہے۔ نماز کی بنیاد کے اندر رب نے بڑا مقصد جو رکھا وہ اخلاق کی بہتری کو رکھا۔ آپ روزے کی فرضیت کو لے لیں، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، بولیے گا تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا روزہ اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک نہ سکا، فرمایا اس کے روزے کو روزہ کہنے کا حق ہی نہیں، اس کا روزہ نہیں۔ اور اگر حالت روزہ میں ہو کوئی انسان اس کے ساتھ لڑائی کرے، جھگڑا کرے، آگے سے وہ لڑائی نہ کرے، اتنا کہے انی صائم 2 بار کہے، پہلی بار اپنے آپ کو یاد دلائے یار لڑائی جھگڑا نہ کرو کیونکہ میں روزے سے۔ اب اگر آپ یہاں پر ذرا غور کریں، حضور نے فرمایا 2 بار کہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔
علماء نے فرمایا جو پہلی بار کہے گا میں روزے سے ہوں اپنے آپ کو یاد کروائے گا، اور حالت افطار کے وقت تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے، ذرا سی افطاری لیٹ ہو جائے تو پھر صحیح پتا چلتا ہے کہ واقعتاً روزہ ہے۔ آقا نے فرمایا 2 بار کہے میں روزے سے ہوں، پہلی بار اپنے آپ کو یاد کروائے وہ بھائی تیرا روزہ ہے، روزہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسری بار کہے میں روزے سے ہوں تو کہا یہ جو دوسری بار کہے گا یہ جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے اسے بتانے کے لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ تعلیم دیتا ہے اچھے اخلاق کی، اس لیے میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ تو جس روزے دار کو روزہ برے کام سے نہ روک سکے، اس کی تعلیم اخلاق حسنہ کی طرف نہ کر سکے، آقا نے فرمایا اس کے روزے کو روزہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ اسی طرح ساری عبادات کو دیکھ لیجئے، ہر عبادت کی بنیاد میں آپ کو اخلاق نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اخلاق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں توجہ کیجئے گا، توجہ ساری میری طرف رکھیں، آپ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ حدیث سب کو آتی ہے، میں اس میں فقط ایک معنی جو ذکر کرنا مطلوب ہے۔ عرض کی گئی اماں جان حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اور جمیع علماء نے لکھا جب سوال کا صلہ عن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ صحابہ سمجھنا چاہتے تھے کہ حضور کا اخلاق کیا، اس کی مثال یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن فلاں عن فلاں عن فلاں۔ قرآن میں جہاں بھی سوال کے ساتھ عن آ جائے معنی ہوتا ہے سمجھنا، صرف بات نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا، سمجھنا۔ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں عرض کی اماں آپ کا اخلاق کیسا؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پیارے مصطفیٰ کا اخلاق ہے ہی سارے کا سارا قرآن۔ اب حضور کا اخلاق قرآن کیسے ہے؟ علماء شارحین نے لکھا جس طرح قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب غیر متناہی ہیں، ویسے مصطفیٰ کی زندگی کے اخلاق بھی غیر متناہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک شعر لکھا ہے اپنی مشہور زمانہ نات میں، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اس پر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے اس پر، صرف اس ایک جملے پر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ انہوں نے کہا یہ جو عیب تناہی سے ہیں بری یہ کیا ہے؟ کبھی زندگی نے وفا کی تو فقط اسی ایک جملے کو موضوع سخن بنا کر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عائشہ صدیقہ نے کہا جس طرح قرآن کے معانی مطالب غیر متناہی ہیں، عیب سے مبرہ ہیں، ویسے ہی مصطفیٰ کریم کے اخلاق بھی عیب سے مبرہ ہو کر لامتناہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ذکر فرمایا، یہ زندگی نے وفا کی کبھی ذکر کروں گا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور کے اخلاق میرے قرآن میں، حضور کی چال ڈال رنگ ہر شے اٹھنا بیٹھنا یہ قرآن ہے۔ اگر آپ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہر ایک قدم پر حضور کا اعلیٰ درجے کا اخلاق نظر آئے گا۔ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے انڈونیشیا، تو آپ اگر آج بھی انٹرنیٹ پر سرچ کریں یہ مسلمانوں کی آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی انڈونیشیا
انڈونیشیا کے ملک میں ہے، لیکن اگر آپ انڈونیشیا کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو کیا انڈونیشیا جنگ کی وجہ سے آزاد ہوا ہے؟ کیا انڈونیشیا پر کوئی جنگیں ہوئی؟ بڑے بڑے فاتحین آئے، لشکر لے کر آئے، اسلام تلوار کے سر پر پھیلا؟ آپ انڈونیشیا کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، انڈونیشیا کے اندر سارے غیر مسلمان تھے، وہاں پر عرب سے تاجر آئے تھے فقط تجارت کرنے کے لیے۔ ان تاجروں کا ایک اصول تھا، وہ جو بھی شے بیچنے سے پہلے یہ کہتے تھے یار اس چیز میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم لگا رہے ہیں، اگر عیب نہ ہوگا تو پھر اس کی قیمت یہ تھی۔ تو انڈونیشیا کے لوگ سوچتے یار کیسی مخلوق ہے، چیز بیچ بھی رہے ہیں، چیز بھی ان کی، اگر ہمیں عیب نہ بتاتے ہمیں پتہ کبھی نہ چلتا، لیکن عیب بتا کر شے بیچ رہے ہیں، اگرچہ کم داموں میں بیچ رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے لوگوں نے کہا یہ تو بتاؤ آئے کہاں سے ہو، اور تمہارے اندر یہ جو اخلاقی جرأت ہے، اپنی شے اگرچہ خسارے میں بیچ رہے ہو لیکن سچ بول رہے ہو، بتاؤ کہاں سے آئے ہو، کس کی تعلیم ہے؟ اس وقت عرب کے تجار نے کہا ہمارا تعلق اس نبی کے علاقے سے ہے جس نبی کا سارا اخلاق ہے ہی قرآن پاک۔ عرب کے تجار گئے انڈونیشیا کی سرزمین پر اور اپنے اخلاق کے ذریعے پورے انڈونیشیا کو بغیر جنگ کے فتح کر دیا، اور ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ جس اخلاق کو دیکھ کر آج انڈونیشیا کی ساری کی ساری آبادی اللہ کے فضل سے محمد عربی کی سچی غلام بن چکی ہے۔ تو یہ اچھے اخلاق، اگر آپ کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں، آپ اپنے اچھے کردار اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو موڑ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صاحب دولاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے سچے پکے عاشق گزرے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی عظیم فرمانروا جن کا نام تھا سلطان محمد فاتح، سلطان محمد فاتح، بولے کیا نام تھا؟ سلطان محمد فاتح۔ آپ سلطان محمد فاتح کا کردار دیکھیے۔ سلطان محمد فاتح یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس کے استاد تھے حضرت عارف باللہ شمس الدین سرکار رحمہ اللہ۔ وہ بچپن سے سلطان محمد فاتح کو یہ حدیث طیبہ پڑھاتے آ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ بچپن سے سلطان محمد فاتح کو اس کے استاد یہی تعلیم دیتے آ رہے تھے، بیٹا سلطان تیرے نبی نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کو، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، ترکی کا یہ دارالحکومت ہے، آج کا لونکرا ہے، پہلے یہی تھا، کہا جس کا موجودہ نام استنبول، کہا جو اسے فتح کرے گا اللہ اسے جنت کا مجدہ عطا کرے گا۔ سلطان محمد فاتح جب جوان ہوئے تو آپ کے دماغ میں حضور کی یہی حدیث طیبہ تھی۔ آپ نے جب اپنا لشکر تیار کیا، تیار کرنے سے پہلے اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آج نماز فجر کے بعد میں اپنے بازار جاؤں، بازار جانے کے بعد اپنی رعایا کا ایک ٹیسٹ لوں گا، ان کا ایک امتحان لوں گا، اگر میری رعایا میرے امتحان میں پاس ہو گئی پھر میں اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ پر حملہ کروں گا، اور اگر میرے امتحان میں پاس نہ ہوئی تو میں پھر قسطنطنیہ پر حملہ نہیں کروں گا۔ توجہ کیجیے گا، سلطان محمد فاتح نے امتحان کون سا لیا؟ سلطان محمد فاتح نے ایک عام انسان والا لباس پہنا، بازار چلے گئے۔ جب بازار گئے وہاں پر ایک دکان سے 2-3-4 چیزیں خریدی۔ جب خرید چکے تو دکاندار نے کہا، اس نے کہا اے اجنبی تو نے میری دکان سے 2-4-6 جو چیزیں خریدی ہیں تو صبح صبح تو نے میری اچھی بونی کرا دی ہے،
یہ جو میرا ساتھ والا بھائی ہے دکاندار، یہ صبح سے ایسے ہی بیٹھا ہے، تو تم نے اور جو چیزیں لینی ہے تو اس کی دکان سے لے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ سلطان محمد فاتح بڑے خوش ہوئے اور دوسری دکان پر گئے۔ جب دوسری دکان والے سے دو چار چیزیں خریدی، اس نے کہا حضرت آپ اجنبی ہیں، آپ نے میری دکان سے چیزیں خرید کر میری بھی بونی کروا دی، میرا دوسرا ساتھ والا بھائی یہ صبح سے فارغ ہے، اگر آپ کچھ چیزیں اس سے خرید لیں گے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ سلطان محمد فاتح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے مجھے اتنی اعلیٰ اخلاق والی رعایا عطا کی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اس کے بعد قسطنطنیہ پر حملہ کیا، لیکن کب کیا کہ جب پتا تھا کہ میری رعایا اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے، انہیں ایک دوسرے کا درد ہے، ایک دوسرے کی قدم ایک دوسرے کی گردن پر قدم رکھ کر آگے نہیں جانا چاہتے، بلکہ ایک دوسرے کے دل میں قدر ہے، ایک دوسرے کی ویلیو کو جانتا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح نے جب اپنی قوم کے اندر یہ اخلاقیات دیکھی، آپ نے پھر قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا، سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کیا۔ اخلاق حضرات عزیز وقار، آپ ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں آپ کو اعلیٰ اخلاقی اقدار نظر آئیں گی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا سارے صحابہ ہیں، سارے صحابہ حضور کے سامنے جلوہ فرما ہیں، صحابہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، لیکن پیارے مصطفیٰ میرے اور آپ کے لیے میسج لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جو جس کے پاس جائے گا ہر ایک آگے سے کہے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی کے پاس، آج تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ کہا میرے صحابہ تمہیں پتا ہے قیامت کے اس میدان میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رسول یا آپ جانے یا آپ کا خدا جانے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے اس ہولناک دن میں میرا سب سے زیادہ قرب رب اس کو عطا کرے گا جس کا اخلاق دنیا میں سب سے اعلیٰ ہوگا، جس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی۔ اس لیے محفل میلاد منانے والوں کوشش کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپناؤ، حضور کی سیرت کو اپناؤ۔ عارضی زندگی ہے، آپ دیکھیں مرتا ہر کوئی ہے، لیکن بے شمار ایسے ہوتے ہیں کہ جب مر جاتے ہیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں چنگا ہوا مر گیا۔ بے شمار ایسے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اپنے رونے والے کم ہوتے ہیں، پرائے رونے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کم از کم زندگی ایسی گزارنی چاہیے، مرنے کے بعد اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی انسان کو یاد کر کے روئے، اس کے اخلاق کی تعریف کریں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر 3 بندے گواہی دے دیں اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کا تھا، رب کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میری مخلوق نے اس کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی ہے، میں ان کی گواہی کے صدقے سے بلا حساب جنت عطا کر رہا ہوں۔ اس لیے آج اس پرفتن دور میں ضرورت ہے تعلیمات مصطفیٰ کو اپنے قالب پر نافذ کرنے کی۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ آج امجد صاحب کی پوری کابینہ جمی عالیان محلہ اللہ تبارک و تعالی سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله آمين بارئلہ تیری توفیق خاص سے تیری رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنابستری کے لیے حاجی امجد صاحب نے اپنے معاونین کے ساتھ مل کر جمیع علیان محلہ میں تیرے بعد گھر میں مولا تیرے ذکر کی تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سجائی عوام علاقہ کو علماء کو ندخانوں کو قرآن کو مدعو کیا ان کے لیے لنگر کا اہتمام کیا مولا یہ سارا اہتمام انسرام اپنی برگاہ سمدیت میں قبول فرما مولا اس کا ثواب اضعاف و مضاعف ما فی علم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم گنہگاروں پر اپنا کرم فرما۔ مولا آج اس محفل شریف کے انعقاد میں جس نے دامن دل میں حصہ لیا، پروردگار عالم اس کے رزق میں بے پناہ برکات کا نزول فرما۔ مولا سدا زندگی محتاجی سے محفوظ فرما۔ جتنے شگان مصطفیٰ آج اس محفل میں مولا دور و نزدیک سے چل کر آئے، سب کو حاجی کے قدم پر بے پناہ حسنات نصیب فرما۔ مولا سب کی خطائیں معاف فرما۔ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے، انتظامیہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور جمیع شرکائے فضل کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان دنیا فانی سے انتقال کر گئے، اللہ صدقہ حضور کی محفل میلاد کا سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص حاجی منجر صاحب کے والد بڑے بھائی اور ان کے خاندان ددیال منیال میں سے جتنے چلے گئے، حاجی پرویز صاحب کے والدین اور پروردگار عالم حاجی فرمان صاحب، مالک سب کی قبروں کو بھوکے نور بنا۔ اللہ سب کی قبروں پر بے پناہ اللہ محدود رحمت نازل فرما۔ مالک سلام کے سے اور جتنے حضور کے امتی چلے گئے، سب کی کامل بخشش فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ خص الخاص اللہ اس فضل کے جمیع شرکا جمیع حاضرین تیری پاک بارگاہ میں اپنے دامن دعا کو پھیلا کر عرض کرتے، حاجی امجد صاحب کے چھوٹے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس بچے کو صحت و سلامتی کی بہاریں عطا فرما۔ اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا۔ خدا بند قدوس سے جلد از جلد مکمل شفا یا فرما، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ حضور کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرما۔ تیرے کریم اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو تاسوء قیام تک ذکر سے فکر سے آباد فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کے علم میں فضل میں برکت عطا فرما۔ مولا کے ساتھ تعاون کرنے والے کی جان میں مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ سب کی خیر فرما، کل کا بلا کل کی خیر۔ مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک قبول فرمائے جی، آمین ثم آمین۔ انہاں ماشاءاللہ ساری اپنی مسجد ہے۔ کل بروز سموار بعد از نماز عشاء مسجد فیضان مدینہ سسرال میں عزیز مشاعر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید مراد حسین شاہ صاحب نعرہ شریف نکیال والے خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں بروز منگل بعد از نماز عشاء مسجد پنج پیر بادشاہ کے مہرو میں عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں شریک ہوں اور 17 ربیع الاول بروز بدھ صبح 10 بجے سے نماز ظہر تک مسجد غوثیہ جامع مسجد غوثیہ میلاد نگر دمیان میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر سید ابرار حسین شاہ خوارزمی آستانہ علیہ سروٹا شریف، اور 17 ستمبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء مرکزی جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی جامع مسجد شرقیہ جسواری میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت قائد ملت اسلامیہ عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب آستانہ علیہ فیض پور شریف، اور خصوصی خطاب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب سرگودا والے فرمائیں گے۔ ان مبارک محافل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں۔
19 ستمبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز عشاء مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اوگرا ملیاں میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ خورشید حسین چوراوی صاحب خطیب اعظم کرنول سیدہ فرمائیں گے۔ ان عظیم محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل۔ جزاک اللہ خیر۔ انہاں دی گل کرنا سارے ماشاءاللہ سارے اپنی مسجد گرانی ڈیم تکاسی ماشاءاللہ دے ڈیم بھی بہت نزدیک ہے، مغلا ڈیم انہاں دی دیوار سی دسنی ہے قبرستان اسے نال پانی لگنا تقریباً 2 فٹ کٹ بھی ہوسی تھوڑا جہا زیادہ ہوسی۔ انہاں دی ماشاءاللہ مسجد بڑی خوبصورت بنتی اس پہلے۔ اللہ پاک سب خوش رکھے، جنہیں جنہیں بندیاں ملادی سب اللہ پاک نے روزی برکت فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ اگر نہ کوئی ویڈیو دسیں یا کوئی بولنے غلطی ہوئی معذرت کرنا، تو باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ پاک بھی حق سچ لکھنے بولنے دسنے تو فکر میں آمین ثم آمین۔ تو باقی جی کہ لنگر دسا ہوئی دسا انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک کسی سکنے تو اس ٹائم سالنے بیٹھے ہیں یا بندے اچھی کی لنگر کھاسا ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کا بیسمنٹ ہے، اللہ پاک قبول کرا جی، جنہیں جنہیں بندے حساب آیا جنہیں بندے محنت کرتی ہے اللہ پاک سب خوش رکھے ماشاءاللہ۔ ناظرین ایک دیگ سی جی حلوے نہیں سی، 2 دیگاں چکنی سا، اللہ پاک قبول کرا جنہیں جنہیں بندے حساب آیا ماشاءاللہ۔ کسی نے دادی بندے بیٹھے پہ جی مزید اچھنے پہ ناظرین اچھا جی کم عمر بچے چھوٹے چھوٹے جو بعد ہی انہیں کے پاس کہ وہ زیادہ شور بھی کرنے ہیں، باقی جڑے چھوٹے مسجد نے درسے نے بچے سے انہیں کے پالنے ہیں ذرا جگہ بھی تھوڑی ناظرین، باقی اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور نکے بچے تو کوئی چھوٹا نہ میں تھلے آئے نہ کوئی تھلے جو بچے پیسی پوڑی تھلے ایسے کہ ناظرین نکے بچے جڑے دوڑنے پہ ہیں، اگر پوڑیوں بنا دی ٹیڑے ہیں پوڑیاں ناظرین اللہ بیس میٹریاں اگر کوئی بچہ ٹیج ہے ناظرین اچھی لگی سکنی سی، اس وجہ تو ناظرین بچے تو کنٹرول کرتے سا۔ باقی ماشاءاللہ لنگر قبول فرمائے جی اللہ پاک اپنے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دار۔ اگر ناظرین کوئی ویڈیو دسے کوئی بولنے غلطی میں معذرت کرنا ماشاءاللہ ناظرین تک سکنے طارق بھائی آستہ سے سالن دینا کچھ بندے لٹر نہ ہوا نکے بچے خاص تو پتہ کیا سالن گرم ہے ماشاءاللہ جی تک سکنے یہ دعا ہے ماشاءاللہ جی تو چکن نہیں دو دے گا ماشاءاللہ روٹی ہے ماشاءاللہ منڈے اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ اللہ فی الحال اگر کوئی ویڈیو دسے یا کوئی بولنے غلطی معذرت کرنا میں دوبارہ اللہ پاک سب بھائی خوش رکھے۔ اور نکے بچے سالن آپ میں نکیں گے یرا ماشاءاللہ تک سکنے تو نکے نکے بچے سالن پانے پہ ہیں اللہ فی الحال